اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق کر دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل کر دکھا اور اسے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اب یہ انشاءاللہ آج 29ویں پارے کی ہم سورہ قلم شروع کریں گے۔ یہاں آپ لوگ ضرور لکھ لیں، یہ عربی قرآن میں ہر جگہ یہ سورہ نون ہے، اس کا دوسرا نام سورہ قلم، سورہ نون، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ سورج شروع کرنے سے پہلے ذرا سا آپ لوگ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہاں پر جو جب وحی کا آغاز ہوا ہے، یہ مکی صورت ہے، وحی کا آغاز ہوا ہے جو سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات نازل ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہیں، اس کے بعد زیادہ تر مفسرین کی رائے کے مطابق جو دوسری وحی نازل ہوئی ہے وہ سورہ قلم ہے۔ سورہ قلم کی ابتدائی 7 آیات، ٹھیک ہے نا، جو ہم پڑھیں گے اس کی ابتدائی 7 آیات جو ہیں یہاں کافی مفسرین کی رائے کے مطابق یہ اس میں آتی ہیں۔ اچھا، اب یہاں ڈاکٹر اسرار کی بھی اپنی رائے یہی ہے، کیونکہ اختلافات تو دیکھے ہیں نا، اس کی تو آتی ہے نا ان چیزوں میں، لیکن ڈاکٹر اسرار کی اپنی رائے بھی یہی ہے کہ یہ دوسری وحی ہے جو کہ ابتدائی 7 آیات ہیں۔ یہاں انہوں نے ریزن یہ بتایا ہے کہ اس آیات میں وہ جھلک دکھتی ہے۔ اب ہم وہ جھلک کی طرف آتے ہیں کہ آخر وہ کون سی جھلک ہے جو ان آیات میں دکھ رہی ہے۔ یہ دیکھیں، آپ سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو اہل مکہ ہیں، ہم لوگ پڑھتے آ رہے ہیں نا کہ پچھلے 3000 2500 سال سے ان کے پاس تو کوئی ڈرانے والا ہی نہیں آیا تھا، ان کے پاس کوئی کتاب نہیں آئی تھی۔ تو یہ جو اہل مکہ تھے، اہل عرب میں یہ جو اہل مکہ تھے، یہ فرشتوں سے واقف نہیں تھے، اس طرح یہ جنوں سے واقف تھے، یعنی جنوں سے ان کا تھا، فرشتوں کے بارے میں ان کا اس طرح سے کانسیپٹ نہیں تھا، ٹھیک ہے نا۔ اب کیونکہ جب وحی نازل ہوئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی مرتبہ سب لوگوں کو یہ بتانا شروع کیا کہ میرے پاس اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آیا ہے جو وحی لے کر آیا ہے، تو وہ یہ تاثر تھا۔ اب یہ تاثر یہی تھا کہ وہ فرشتے کو تو انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا ان کے مائنڈ نے، لیکن انہوں نے یہ کیا کہ نہیں، یہ کوئی جن کا اثر ہو گیا ہے، یہ کسی بدرو کا اثر ہو گیا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا گیا، پھر ان پہ طنز کیے گئے۔ تو یہ صورتحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت تکلیف دہ تھی، جو کہ ان آیات کے اندر آئے گی۔ ان آیات میں ہمیں وہ تکلیف دکھتی ہے کہ بالکل ابتدائی جو پہلا تاثر تھا نا لوگوں کا، اہل مکہ کا، وہ ان آیات میں دکھتا ہے، جو شروع کی خاص کر کے 7 آیات ہیں، 1 سے 7 دوسری وہی ہے، اور پہلی سے جو 7 آیات ہیں اس میں مفسرین کی رائے کے مطابق یہ دوسرے نمبر پر ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ اس کو سورت کو شروع کرتے ہیں، اور یہاں یہ بھی آپ لوگ ذہن میں رکھ لیں، پہلے آپ لوگوں نے سورہ صاد پڑھی ہے، ٹھیک ہے نا، پھر اس کے بعد سورہ قاف ہم نے پڑھی ہے، یہ آج سورہ نون ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا سورہ قلم ہمارے پاکستانی قرآن میں ہر جگہ سورہ قلم ہے، اور عربی قرآن میں آپ لوگ دیکھتے ہیں تو سورہ نون ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں اب سورہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون حروف مقطع ہے، نون، والقلمی قسم ہے قلم کی، وما یسترون اور اس کی جو وہ لکھتے ہیں۔ دیکھیں یہ بڑی خوبصورت آیت ہے، دیکھیں قلم کی اہمیت آپ دیکھیں کہ یہ بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق تخلیق میں سے ایک ہے قلم، تو یہ قلم کیوں اہم ہے، دیکھیں یہ دیکھیں ہمارے سامنے بھی یہ لکھا ہوا ہے نا، سارا لکھنے کی اہمیت دیکھیں کہ یہ جو قلم ہے، یہ جو آج جتنا علم ہمارے پاس آ رہا ہے نا، یہ نسل در نسل آ رہا ہے، اس میں سب سے بڑا جو اہم کردار ہے وہ ہے اس قلم کا۔ یہ جو قلم کی ذخیرہ ہے کہ ذخیرہ قلم کے ذریعے ہی یہ نوع انسانی کے ہاں اب تک مسلسل علم جو ہے مسلسل آگے پہنچ رہا ہے، کہ یہ قلم جو ہے اس کی اتنی اہمیت ہے کہ یہ قلم بھی اس کا گواہ ہے، ٹھیک ہے نا، والقلم قسم ہے قلم کی، یعنی قلم بھی اس بات کا گواہ ہے کہ یہ جتنا آج علم کا ذخیرہ ہے جو نسل در نسل چلتا آ رہا ہے، تو اس میں جو بہت زیادہ اہمیت ہے وہ اس قلم کی ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں لکھنے کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، سورت ہے یہ سورہ قلم، اس لیے میں آپ لوگوں کو کہتی ہوں لکھنے سے نا بہت انسان کے ذہن میں بھی بیٹھتا ہے، تو یہ حقیقت خود اس پہ گواہ ہے، ٹھیک ہے۔ والقلم قسم ہے قلم کی، اس کی جو وہ لکھتے ہیں۔ آیت نمبر 2، ما انتا نہیں ہے آپ، بنعمتی ربک اپنے رب کے فضل سے، بمجنون
آپ تو دیوانے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا. یہاں یہ ایک اس طرح کا انداز ہے کہ آپ خود دیکھیں کہ ہم جب سیرت پڑھتے ہیں اس میں 40 سال ہے، وہی تو اہل مکہ ہیں، وہی تو لوگ ہیں کفار جنہوں نے صادق اور امین آپ کو کہا ہے، جو آپ کے اعلیٰ کردار سے بھی واقف ہیں، جو کہ جانتے ہیں کہ اس نوجوان نے تو پہلے بھی بتوں کی پوجا نہیں کی تھی. اور اسپیشلی کہ آپ لوگ یاد رکھا کریں کہ جب تجارت کا معاملہ تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مال کا نقص بتا کر بیچا کرتے تھے. تو یہ ایک واحد نوجوان تھا، وہ تو جانتے تھے کہ یہ اپنے مال کا نقص بتا کے بیچتے ہیں. تو یہ پھر کیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ مجنون، ٹھیک ہے نا، نہیں ہے آپ اپنے رب فضل سے دیوانے. یعنی یہ لوگ کیسے ایسی بات کر سکتے ہیں. آیت نمبر 3 دیکھیں، وَإِنَّ لَكَ، اور بلا شبہ آپ کے لیے لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، کیسا ہے، البتہ اجر ہے غیر ممنون، نہ ختم کیا جانے والا اجر ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی ایسا آپ کا تو سلسلہ ہے جو منقطع ہی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. آیت نمبر 4 دیکھیں، وَإِنَّكَ، اور بے شک آپ، لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ البتہ خلق عظیم پر فائز ہیں. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہی معراج انسانیت کے مقام پر ہے. ٹھیک ہے، تمام انسانیت کی معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو یہاں پر تو بلکہ اب کیا ابتدا ہو رہی ہے، اب تو آپ کی معراج نبوت اور رسالت کے سفر کا یہ آغاز ہے اب تو. ٹھیک ہے، یعنی معراج انسانیت پہ تو آپ پہلے ہی فائز ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ کیا ہے، اب یہ معراج نبوت اور رسالت کا آغاز ہو رہا ہے. آیت نمبر 5 دیکھیں، کتنی خوبصورت آیت ہے. دیکھیں، فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، چنانچہ ان قریب آپ بھی دیکھ لیں گے، وہ بھی دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے نا، ابھی تو سٹارٹنگ ہے، ابھی آغاز ہے، اور یہ لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں تو یہ زیادہ دیر نہیں لگے گی. ٹھیک ہے نا، کہ آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے، یعنی یہ کھل کے بات سامنے آ جائے گی. آیت نمبر 6 دیکھیں، بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، اور کون ہے تم میں سے جو دیوانہ ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں اس بات میں، اس آیت میں لکھیں کہ آیت نمبر 6 میں یہ دو گروہوں کا ذکر ہے کہ کون تم میں سے دیوانہ ہے. یہ دو ہی گروہ ہیں، ایک ہے جو ایمان والے ہیں، ایک ہے جو یہ کفر پہ اڑے ہوئے ہیں. تو ان دونوں کو ہی پتہ چل جائے گا کہ تم میں سے کون ہے جو دیوانہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی ان دو گروہوں کا ذکر ہے، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے والے اور دوسرے مخالفین جو ہیں. ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 7 دیکھیں، ان ربک، بلا شبہ آپ کا رب، ہوا عالم، وہی خوب جانتا ہے، بمن، اس کو جو ضل، جو گمراہ ہوا، ان سبیلہ، اس کی راہ سے، وہوا، اور وہی عالم، خوب جانتا ہے، بالمہتدین، راہ میں ہدایت پانے والوں کو. رائٹ، یہ 7 آیتیں ہیں. یہاں 7 آیتوں پہ وہی والی بات کی مفسرین کی رائے کے مطابق یہ دوسری وہی ہے پہلی 7 آیات. ٹھیک ہے، اب آگے آ جائیں آیت نمبر 8 کی طرف. فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، لہٰذا نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت تکذیب کرنے والوں کی. ٹھیک ہے نا، یعنی یہ جو جھٹلا رہے ہیں ان کو جھٹلانے دیں، ان کی باتوں کی طرف دھیان مت دیں. آیت نمبر 9 دیکھیں، ودو، ودو، وہ چاہتے ہیں کہ لو کاش، تدہنو، آپ کچھ نرمی اختیار کریں، فیدہنون، تو وہ بھی نرم پڑ جائیں گے. اچھا، یہ جو آیت نمبر 9 ہے نا، اس پہ یہ بڑی پریکٹیکل آیت ہے. دیکھیں آیت نمبر 9 کا کیا مطلب ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی تھوڑی سی نرمی کریں، وہ بھی نرم پڑ جائیں گے. دیکھیں یہ باطل کا نا ایک طریقہ ہوتا ہے، یہ پہلے تو حق کو جھٹلاتا ہے. حق ایکسپٹ کرنا مشکل ہوتا ہے نا باطل کے لیے، جو باطل پرست ہوتے ہیں ان کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ حق ایکسپٹ کرنا. اچھا، دوسرا وہ کیا چاہ رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اتنی سختی مت کرو. ٹھیک ہے نا، جبکہ قرآن کا انداز تو ایسا نہیں ہے. لیکن باطل کیا چاہتا ہے، سختی مت کرو، بلکہ کچھ کچھ کام کر لو، دونوں لے کے چل لیتے ہیں نا، کمپرومائز کر لو. تو یہ بات نہیں چلے گی. یعنی قرآن اس بات کو پھر نہیں اپریشیٹ کرتا کہ ایک بات جو حق ہے وہ حق ہے. یہ جو درمیانی رستہ اختیار کرنا ہوتا ہے نا، یہ باطل کا کام ہوتا ہے. کہ وہ تو چاہتے ہیں کہ کاش آپ نرمی اختیار کریں، وہ بھی نرم پڑ جائیں. ٹھیک ہے نا، یہ 2 پوائنٹ اس آیت میں آتے ہیں کہ باطل کیا چاہتا ہے. پہلے تو وہ حق کو جھٹلاتا ہے کہ بھئی یہ تو بہت سخت معاملہ ہے، یہ تو بہت مشکل ہے، وہ فوراً جھٹلائے گا. لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ حق میں طاقت زیادہ ہے، پھر وہ کہتا ہے چلو کمپرومائز ہی کر لو، کچھ کچھ بات ہماری سن لو، کچھ اپنی کر لو. تو یہ آیت نمبر 9 کا مطلب ہے. اچھا، اب آپ لوگ نشان لگا لیں 10 11 12 13 14 15 16، یعنی 10 سے 16 آیتیں جو ہیں یہ دیکھیں کردار کا ذکر ہے. اچھا، اب اس کردار میں آپ لوگ مفسرین کی جب رائے ہم پڑھتے ہیں تو اس میں 3 نام آتے ہیں. ٹھیک ہے نا، 10ویں سے 16ویں آیت تک ایک کردار کا ذکر ہے. اس میں اخنس بن شرق، اخنس بن شریک کا بھی نام آتا ہے، شین رے یہ قاف شریک، اخنس. اسود بن عبد الیغوث کا بھی نام آتا ہے. ٹھیک ہے، اب اسود بن عبد الیغوث. اچھا، تیسرا آتا ہے ولید بن مغیرہ کا. ٹھیک ہے نا، آپ لوگوں کو یاد ہے خالد بن ولید کے جو والد ہیں ولید بن مغیرہ. اچھا، یہاں پر بھی زیادہ تر کی رائے ہے کہ یہ بات ولید بن مغیرہ کی ہی ہے.
لکھ تو تینوں کو لیں آپ لوگ، کہ آپ لوگ اب جب ڈفرنٹ انسان تفسیر پڑھتا ہے تو کہیں کوئی نام ہے کہیں کوئی نام، لیکن زیادہ تر مفسرین نے پھر یہی کہا ہے کہ ان کی رائے کے مطابق یہ ولید بن مغیرہ ہی ہے، واللہ عالم۔ چلیں اب ولید بن مغیرہ خالد بن ولید کے والد ہیں، یہ جو اب 6 آیتیں ہیں اب ان کو اس طرح سے پڑھیں۔ ولا تطع، نہ آپ اطاعت کریں، کل ہر حلاف، قسمیں کھانے والی کی، مہین نہایت حقیر کھٹیا آدمی، ٹھیک ہے نا، حمازن جو بڑا ہی عیب جو ہے، مشائم بنمیم چلتا پھرتا چغل خور ہے، ٹھیک ہے، منائن بہت روکنے والا ہے، للخیری بھلائی سے، یعنی بہت بھلائی سے بھی روکنے والا ہے، معتدن حد سے گزرنے والا ہے، اسیم نہایت سخت گناہ گار ہے، ٹھیک ہے، اتلم اجڑ بھی ہے، بعد ذالک علاوہ ازی زنیم یعنی ولد الزنا بھی ہے، یعنی بے نصیبہ بھی، بے نصیب جس کا کوئی نسب نہیں ہوتا، ولد الزنا اس کو کہا جاتا تھا۔ ولید بن مغیرہ کی جب ہم سیرت پڑھتے ہیں اس کے بارے میں، سیرت تو نہیں یعنی اس کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں، جب اس کے بارے میں پڑھتے ہیں تو وہاں آتا ہے کہ اس پہ الزام تھا کہ یہ ولد الزنا بھی ہے، تو اجڑ بھی ہے، اس کے علاوہ زنی ولد الزنا بھی ہے۔ ان کانا اس لیے کہ کانا ہے وہ ذا مال صاحب مال ہے، و بنین اور صاحب اولاد ہے، اس کے لڑکے بہت تھے، تو اس کے بارے میں، اور خاص کر لڑکے بھی ایسے کہ دیکھیں حضرت خالد بن ولید کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ سیف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار، اور ان کے بڑا بیٹا جو تھا وہ بھی ایمان لے آیا تھا، خالد بن ولید کے جو بڑے بھائی تھے وہ بھی ایمان لے آئے تھے، ٹھیک ہے نا، تو وہ کیا سمجھتا ہے کہ وہ صاحب مال بھی ہے اور صاحب اولاد بھی ہے، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 15، اذا تتلا جب تلاوت کی جاتی ہے، علیہ اس پر آیاتنا ہماری آیات، قالا تو وہ کہتا ہے اساطیر الاولین کہ یہ افسانے ہیں پہلوں کے، ٹھیک ہے، یہ افسانے ہیں پہلوں کے۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 16، سنسمہ ان قریب ہم داغ لگا دیں گے، علی الخرطوم اس کی سونڈ ناک پر، اچھا یہاں پہ یہی کہا جاتا ہے کہ اس کی ناک بھی اس طرح کی ہوگی لمبی سی، تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان قریب ہم داغ لگا دیں گے اسے، علی الخرطوم اس کی سونڈ یعنی ناک پر۔ یہاں 16 کمپلیٹ ہو گیا، یہ ایک کردار ہے۔ اچھا اب اگلی آپ لوگ نشان لگائیں 17 سے 33 تک، یعنی ہم 17 آیت سے اب جو 33 تک پڑھیں گے، یہاں پہلے دیکھ لیں کہ یہ ایک باغ والوں کا ذکر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، 17 سے 33 تک۔ اچھا یہ باغ والوں کا قصہ کیا ہے؟ یہ باغ والے جو تھے یہ اہل عرب ان سے واقف تھے، یعنی اہل عرب میں ایک مشہور قصہ تھا باغ والوں کا۔ اچھا یہ باغ کہاں تھا؟ یہ باغ یمن کی طرف تھا، صنعاء کے جگہ پر یمن کی طرف تھا، اور بہت بڑے بڑے باغ تھے۔ اس باغ کا جو مالک تھا وہ اپنی پیداوار میں سے غربا اور مساکین پہ بہت خرچ کیا کرتا تھا۔ اب اس مالک کے مرنے کے بعد جب اس کی اولاد اس کی وارث بنی تو انہوں نے کہا ہمارے تو اپنے اخراجات بمشکل پورے ہوتے ہیں، تو ہم اس کی آمدنی میں سے مساکین اور سائلین کو کس طرح دیں؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس باغ کو ہی تباہ کر دیا۔ تو یہاں پہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو بات ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے تھوڑے ہی عرصے بعد پیش آیا، ٹھیک ہے نا، حضرت عیسیٰ کا یعنی یہ جو سینچری کا آغاز ہوا ہے اس میں 33 یا 30 ایئرز میں جب انہیں اٹھایا گیا ہے، تو اس میں اور ان میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جو وقفہ ہے وہ پھر یہی ہے نا 500 سے 600 سال کا، تو یہ کہا جاتا ہے کہ ان پہ اٹھائے جانے کے بعد کا ہی یہ واقعہ ہے جو کہ عربوں میں مشہور تھا، ٹھیک ہے۔ اب اس باغ کو ذہن میں رکھ کر اب یہ بات 17 سے شروع کریں، 17 سے 33 تک جو ہے اب ہم یہ روایت پڑھیں گے یا تمثیل، اس کو مثال دے کے سمجھایا گیا ہے، اس طرح سے ہے۔ آیت نمبر 17، انا بلا شبہ ہم نے انا بلا شبہ ہم نے بلوناہم آزمایا ہے انہیں، انا بلا شبہ ہم نے بلوناہم آزمایا ہے انہیں، کما جیسے بلونا ہم نے آزمایا تھا، ٹھیک ہے نا، کہ جیسے مکہ والوں کو، ان اہل مکہ کو بھی ہم نے اسی طرح آزمایا ہے جیسے کہ ہم نے آزمایا تھا اصحاب الجنتی باغ والوں کو۔ اذا اقسموا جب انہوں نے قسمیں کھائیں، ٹھیک ہے، اذا اقسموا جب انہوں نے قسمیں کھائیں، لیصرمنھا وہ ضرور کاٹیں گے اس پھل کو، مصبحین صبح ہوتے ہی، ٹھیک ہے نا، یہ سمجھ آ رہی ہے کہ باغ والے تھے، ہم نے ان کو آزمایا۔ اچھا اس میں آزمائش یہی ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کسی کو دے کے آزماتا ہے، کسی کو لے کے آزماتا ہے۔ اب یہاں ان کے باغات تھے، باغ والوں کو آزمایا، اور انہوں نے کیا قسم کھائی تھی کہ ہم ضرور اس پھل کو کاٹیں گے، یعنی صبح ہوتے ہی، یعنی اس طرح جیسے آدھی رات کی بات ہے کہ ہم صبح ہوتے ہی اس پھل کو کاٹ دیں گے، یعنی پورے باغ کی جو پھل ہیں ان کو ضرور کاٹ دیں گے۔
ولا یستثنون، اور نہیں وہ کہا انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا. فطافا، تو پھر گیا، علیہا اس باغ پر، طائفن ایک عذاب پھرنے والا، من ربک ان کے رب کی طرف سے، وہم نائمون جبکہ وہ بھی سو ہی رہے تھے. یعنی وہ جو انہوں نے رات کو پلان کیا تھا کہ ہم صبح ہوتے ہی چلے جائیں گے، تو رات جب وہ سو رہے تھے تو اس وقت ایک گولا آیا، ایک عذاب آیا اور وہ پھر گیا، اس نے پورے باغ کو ختم کر دیا. ٹھیک ہے. آیت نمبر 20 دیکھیں. فَأَصْبَحَتْ، تو وہ باغ ہو گیا، کَالصَّرِيمِ کٹی ہوئی کھیتی کی مانند. آیت نمبر 21. فَتَنَادَوْا، پھر انہوں نے ایک دوسرے کو پکارا، مُصْبِحِينَ صبح ہوتے ہی. ٹھیک ہے، اب صبح ہوتے ایک دوسرے کو پکارا. أَنِغْدُوا، یہ کہ تم سویرے سویرے چلو، عَلَىٰ حَرْثِكُمْ اپنی کھیتی پر، ان اگر تم ہو صارمین پھل کاٹنے اور توڑنے کے لیے. فَانْطَلِقُوا، چنانچہ وہ چل پڑے، اس حال میں کہ وہ یتخافتون چپکے چپکے آپس میں بات کر رہے تھے. تو 23 پہ ضرور آپ لکھیں یہ ان کے کردار کی پستی ہے. آیت نمبر 24. اللہ یدخلنہا، کہ قطعا نہ داخل ہونے پائے اس باغ میں، الیوم آج، علیکم مسکین تم پر کوئی مسکین. ٹھیک ہے نا، کہ یعنی یہ چاہ رہے تھے کہ ہم چپکے چپکے صبح کے وقت ہی کاٹ لیں گے، تاکہ جب ہم کاٹ رہے ہوں تو کوئی ایسا مسکین نہ آئے مانگنے کے لیے. وغدوا، اور وہ صبح سویرے نکلے، علی حردن مسکین کو روکنے پر، قادرین قادر سمجھتے ہوئے. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں ہر دن کو ضرور دیکھیں. ہر دن کا مطلب ہے ارادہ کر ہی لینا. ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے ارادہ کر ہی لیا تھا کہ وہ صبح سویرے نکلے مسکین کو روکنے پر، یعنی اس ارادے سے ہی نکلے تھے، قادرین اور اس کو قادر سمجھتے ہوئے. فلما، پھر جب رأوہا انہوں نے دیکھا اس باغ کو، قالو تو انہوں نے کہا، انا یقیناً ہم، لضالون ہم تو البتہ راہ بھول گئے ہیں. یعنی اس اندھیرے میں وہ سمجھے شاید ہم راستہ بھول آئے ہیں. بل نہیں، بلکہ نحنو ہم تو محرومون ہم تو محروم ہو گئے ہیں. آیت نمبر 28. قالا، کہا، اوسطہم ان میں سے بہتر نے، یعنی ان میں سے کوئی ذرا نیک بھائی بھی ہوگا، یا ان کے جو اس گروپ میں کوئی ایک نیک بندہ تھا جس نے کہا، کیا لم نہیں، اقل میں نے کہا تھا، لکم تمہیں، لولا تسبحون کہ تم کیوں تسبیح نہیں بیان کرتے. ٹھیک ہے نا، تم کیوں تسبیح نہیں کرتے. قالو انہوں نے کہا، سبحانہ پاک ہے، ربنا ہمارا رب، انا کننا بے شک ہم ہی ہیں، ظالمین ظالم. ٹھیک ہے نا. یعنی اس آیت سے کیا پتہ چلا 29 سے، کہ وہ پچھلے جو پوری ہم نے پڑھا ہے اس میں وہ اللہ کے بندوں کے جو حقوق تھے وہ ادا نہیں کرتے تھے. اللہ کے بندوں کے حقوق نہ ادا کرنے کی شکل میں پھر انہوں نے کہا کہ ہم ہی ظالم ہیں، پاک ہے ہمارا رب، بے شک ہم ہی ظالم ہیں. یعنی یہ ہم نے خود ظلم کیا کیونکہ ہم نے بندوں کے حقوق نہیں دیے. آیت نمبر 30. فاقبلا، پھر متوجہ ہوا، بعضهم ان کا ایک، علی بعض دوسرے پر، یتلاومون آپس میں ملامت کرتے ہوئے. اب وہ ایک دوسرے کو ملامت کر رہے ہیں، یعنی 30ویں آیت میں اب وہ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ تمہاری وجہ سے ہوا، تمہاری وجہ سے. قالو انہوں نے کہا، یا ویلنا ہائے افسوس ہم پر، انا کننا طاغین بلا شبہ ہم ہی تھے سرکش. یعنی انہوں نے اس بات کا اعتراف کر لیا. یعنی 31 آیت میں انہوں نے کہا یہ ہماری وجہ سے ہوا ہے. کیوں؟ اوپر کے دو نقطے آتے ہیں. ایک تو ہم اللہ کا ذکر ہم نے نہیں کیا کیونکہ اس نیک شخص نے کہا کہ تم اللہ کا ذکر نہیں کرتے تھے، اور ساتھ ہم نے بندوں کے حقوق بھی ادا نہیں کیے، تو ہائے افسوس، بلا شبہ ہم ہی تھے سرکش. آیت نمبر 32. عسا امید ہے، ربنا ہمارا رب، این یبدلنا یہ کہ وہ بدلے میں دے دے ہمیں. ٹھیک ہے نا، بدلے میں دے دے، یعنی اب ہم نے توبہ کر لی ہے اور ہم اللہ کے حقوق بھی ادا ہم نے کیے، تو اب وہ امید رکھ رہے ہیں کہ بدلے میں دے ہمیں، خیرن بہتر، منہا اس سے، انا بے شک ہم، الا ربنا اپنے رب کی طرف، راغبون رجوع کرنے والے ہیں. یعنی 32 آیت میں پھر یہ الہ کو ضرور رکھیں، یہ گرامیٹیکل ٹرم آ جاتی ہے کہ الہ کی طرف ہوتا ہے کہ رغبت کرنا، الہ ربنا کہ انہوں نے رغبت کی، یعنی اپنے رب کی طرف رجوع کیا، یعنی ایک توبہ بھی کی اور ایک انہوں نے کہا یہ بھی ریئلائز کیا کہ ہم نے بندوں کے کیونکہ حقوق ادا نہیں کیے ہوئے تھے تو یہ ہم نے سرکشی کی، ہم حد سے زیادہ بڑھے. تو اب وہ امید رکھ رہے ہیں کہ اللہ ضرور ان کو بدلے میں بہتر بھی دے گا اگلے سال، اور اب ہم بے شک اپنے رب کی طرف، الی ربنا اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے ہیں. آیت نمبر 33. کذالک، اسی طرح. اب آپ دیکھیں پورے روایت یا پوری تمثیل ہم مثال دے کے جیسے سمجھایا جا رہا ہے، اس کے بعد اس کا کنکلوژن بھی ہے کہ کذالک اسی طرح ہوتا ہے، عذاب، ولا عذاب الآخرتی اکبر.
یعنی یہ بہت اہم آیت ہے کہ یہ جو حرکت انہوں نے کی اور یہ جو عذاب، یہ جو پورا وہ گولا ایک پھر گیا، ان کا پورا باغ تہس نہس ہو گیا، تو یہ اسی طرح ہوتا ہے عذاب، یعنی اسے ہی ہم عذاب کہتے ہیں۔ اور ابھی یہ تو چھوٹا عذاب ہے، ولا عذاب الآخرت اکبر، البتہ عذاب آخرت تو بہت بڑا ہے۔ یہاں تو پھر انہوں نے توبہ بھی کر لی، یعنی یہاں تو مارجن تھا، انہوں نے توبہ بھی کر لی، انہوں نے ریئلائز بھی کر لیا، انہوں نے اعتراف بھی کر لیا، لیکن اب کیا ہے، اعتراف بھی کر لیا، لیکن جو آخرت کا عذاب ہے وہاں پھر صرف پچھتانا ہوگا، کیونکہ وہ دنیا کے اعمال ہمیں لے کے جانے ہیں۔ تو اسی طرح ہوتا ہے عذاب، البتہ عذاب آخرت بہت بڑا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ اس حقیقت کو جان لیں، ٹھیک ہے نا، 33 کی اس آیت میں کاش کہ وہ اس حقیقت کو سمجھ جائیں۔ آیت نمبر 34، ان بلا شبہ للمتقین، متقی لوگوں کے لیے، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، جنات النعیم، باغات ہے نعمت والے، ٹھیک۔ آیت نمبر 35، افنجعل، پھر کیا ہم کر دیں گے مسلمین، مسلمانوں کو، کل مجرمین، مجرمین کی مانند۔ یہ پھر ایک وہی والی بات ہے کہ کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں زندگی گزارے اور ایک جو ہے وہ نافرمانی میں گزارے، یہ کیسے ایک ہو سکتے ہیں؟ یعنی یہ عقل میں سوچنے والی بات ہے کہ کیا پھر ہم کر دیں گے مسلمانوں کو اور مجرموں کی طرح، یعنی یہ بالکل الگ ہیں، یہ کیسے ایک ہو ہی نہیں سکتے۔ ما لکم، یعنی اس بات کے بعد کہا جا رہا ہے ما لکم، تمہیں کیا ہے، کیف تحکمون، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ یعنی ایک بات اتنی واضح ہے کہ ایک ہے جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں زندگی گزارا ہے، ایک ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں زندگی گزارا ہے، تو یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، یہ کیا ہے تمہیں، تم یہ کیسے فیصلے کرتے ہو؟ آیت نمبر 37، ام لکم، کیا تمہارے پاس کتابن، کوئی کتاب ہے، فیہ، اس میں تدرسون، تم پڑھتے ہو اس کو۔ آیت نمبر 37، آیت نمبر 38، ان لکم، بلا شبہ تمہارے لیے، فیہ، اس میں، لما، البتہ وہ چیز ہے، یتخیرون، جس سے تم پسند کرتے ہو، ٹھیک ہے، یعنی آخرت کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے نا، اس کتاب کو جسے تم پڑھتے ہو، اور اس کے بعد ہے کہ بے شک تمہارے لیے اس میں وہ چیز ہے جسے تم پسند کرتے ہو، ٹھیک ہے نا، یعنی آخرت کی کامیابی ہے اس میں۔ ام، کیا، لکم، تمہارے لیے، ایمانن، قسمیں ہیں، علینا، ہمارے ذمے، بالغتن، پہنچنے والی، الی یوم القیامتی، یوم قیامت تک، یعنی 39 ہے کہ کیا تم نے ہم سے کوئی قسم لے رکھی ہے جو باقی رہنے والی ہو قیامت کے دن تک، کہ تمہارے لیے وہی کچھ ہوگا جو تم فیصلہ کرو گے، ٹھیک ہے نا، ان لکم، یقیناً تمہارے لیے، لما، البتہ ہوگا جو، تحکمون، جو تم فیصلے کرو گے۔ آیت نمبر 40، سلہم، آپ پوچھئے ان سے، ایہم، ان میں سے کون، بذالک، اس بات کا، زعیم، ضامن ہے، یعنی پچھلی تمام باتوں سے یہی کہا گیا کہ اب اس بات کا کون ہے ضامن، ام، کیا، لہم، ان کے لیے، شرکاء، ہمارے شریک ہیں، فلیاتو، چاہیے کہ وہ لے آئیں، ٹھیک ہے نا، وہ جتنے شریک انہوں نے بنائے ہوئے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ لے آئیں، بشرکائہم، اپنے شریکوں کو، ان، اگر، کانو، وہ ہیں، صادقین، سچے، ٹھیک ہے نا، یہ کوسچن، پورا کوسچن ہوتا ہے اس طرح سے کہ اگر ان کو لگ رہا ہے کہ یہ ہمارے شریک ہیں تو ان سے کہیں کہ لے کر آئیں۔ اچھا ہاں، یہ 41 کے بعد یہ جو ہے نا 42 43، اس کو آپ لوگ یہی ذہن میں رکھیں، ایک تو یہ آیت متشابہات ہے، ٹھیک ہے نا، 42 43 کیا ہے، آیت متشابہات ہے۔ اچھا، پھر جو اس میں اہم نقطہ ہے، ہم جب پڑھتے ہیں قرآن میں، اور یہ تمام بہت ساری سٹیجز اس طرح کی ہم نے پڑھی ہیں، اس پہ آپ لوگ ذہن میں رکھیں کہ یہ تمام جو ہم بنی نوع انسانی ہے، یہ تمام نسل جو ہے پوری بنی نوع انسان، اس نے یہ قیامت میں، یعنی آخرت میں بہت سارے ہم نے مراحل میں سے گزرنا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ جیسے پل صراط، وہ بھی ایک مرحلہ ہے، یہ بھی ان مراحل میں سے ایک مرحلہ ہوگا، ٹھیک ہے نا، یہ وہاں جو اس وقت ٹیسٹ ہو رہے ہوں گے، یہ ان میں سے ایک مرحلہ ہے جس کا یہاں ذکر ہے، یا آیت متشابہات میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یوم یکشف، جس دن کھولا جائے گا، عن ساقن، پنڈلی سے، ویدعون، وہ بلائے جائیں گے، الی السجود، سجدے کی طرف، فلا یستطیعون، تو نہیں وہ استطاعت رکھیں گے، خاشعتن، جھکی ہوں گی، ابصارہم، ان کی نگاہیں، ترحقہم، ڈھانپتی ہوگی انہیں، ذلت، ذلت، وقد، اور تحقیق، کانو، تھے وہ، یدعون، جب وہ دنیا میں یعنی بلائے جاتے تھے، الی السجود، سجدے عبادت کی طرف، وہم سالمون، جبکہ وہ اس وقت بالکل صحیح سالے تھے۔ اب اس کو ذہن میں رکھ لیں، آیت نمبر 42 43، یہ آیت متشابہات میں ہے۔ یہاں پنڈلی کا آپ لوگ دیکھ لیں، پنڈلی کھولے جانے کا جو مفہوم ہے وہ دیکھیں، ہم تو
اس مفہوم کو سمجھ ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص تجلی ہوگی اس وقت، یہ کس چیز کا ذکر ہے؟ لیکن آیت سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میدان محشر کی بات ہو رہی ہے، کہ میدان محشر میں بھی یہ ایک خاص چھانٹی کی جائے گی، کیونکہ چھانٹی کی جائے گی تو پھر اگلے سٹیپس ہے نا، ہر ایک اگلا مرحلہ آئے گا کہ اس میں سے یہ لوگ نکل گئے، اس میں سے یہ لوگ نکل گئے، تو یہ بھی ایک مرحلہ ہے، واللہ عالم کہ یہ انسانی نسل نے اس میں سے گزرنا ہے، اور اس میں یہی ہے، کہا جائے گا کہ بھی سجدہ کرو، لیکن وہ لوگ جو دنیا میں نہیں جنہوں نے سجدے کیے ہوں گے وہ وہاں بھی سجدہ نہیں کر سکیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا پھر کیا ہوگی؟ جھکی ہوگی ان کی نگاہیں، اور ان کے اس میں ذلت چھائی ہوگی، کیوں چھائی ہوگی؟ کیونکہ دنیا میں وہ صحیح سالم تھے، وہم سالمون، وہ دنیا میں صحیح سالم تھے، جب انہیں بلایا جاتا تھا سجدے کی طرف تو اس وقت وہ نہیں آتے تھے، اب قیامت کے دن وہ چاہیں گے بھی تو وہ نہیں کر سکیں گے، ٹھیک ہے نا؟ آیت نمبر 44 دیکھیں، فذرنی، چنانچہ چھوڑیے مجھے، ومن، اور ہر اس شخص کو جو یکذب، جھٹلاتا ہے، بحاظل حدیث، حدیث کہنے والی بات کو کہتے ہیں، یعنی یہ قرآن ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب اس کو مجھ پہ چھوڑ دیجئے، ہر وہ شخص اب جو اس قرآن کو جھٹلا رہا ہے نا، اب یہ مجھ پہ چھوڑ دیجئے۔ اچھا یہ جو اگلا لفظ ہے یہ پھر ڈاکٹر سار کی رائے کے مطابق کہ مفسرین نے اس لفظ کو بڑی اہمیت دی ہے، سنستدرجہم، کہ ہم آہستہ آہستہ درجہ با درجہ ان کو تباہی کی طرف لے جاتے ہیں، تو یہ جو ہے نا سنستدرجہم، اس کو ضرور کریں کہ یہ کیا مطلب ہے، کہ یہ ہوتا ہے درجہ با درجہ، یعنی ایک انسان اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، ایسا عذاب جو اللہ کی طرف سے وہ ڈھیل بنتا جانتا ہے، یعنی کہنے کو تو بڑا نوازا جا رہا ہے، کہنے کو بڑا مال ہے میرے پاس، کہنے کو بڑی چیزیں ہیں، اچھا اب وہ مال، وہ چیزیں دی جاتی ہیں، وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، وہ دی جاتی ہے، اچھا جب مال اور یہ چیزیں زیادہ آ جاتی ہیں تو انسان گناہوں کی طرف زیادہ اس طرف نکل جاتا ہے، اچھا جب وہ گناہوں کی طرف جاتا ہے تو وہ اندر چلتا ہی چلا جاتا ہے، یعنی وہ جب اللہ تعالیٰ مزید دیتا رہتا ہے تو وہ غلط راستے اختیار کرتا کرتا اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ڈھیل ہوتی ہے، وہ اتنی دے دی جاتی ہے کہ یہ شخص جو ہے اب سرکشی کی آخری حدوں تک چھو لے، اور کہنے کو اسے لگ رہا ہوتا ہے کہ مجھے تو اللہ نے بہت نواز دیا ہے، اتنا مال ہے میرے پاس، لیکن در حقیقت وہ ڈھیل ہوتی ہے، وہ آزمائش ہوتی ہے، اور وہ گناہوں میں اتنا پڑ جاتا ہے یہاں تک کہ فائنلی پھر اللہ تعالیٰ اس کو پھر اچانک عذاب سے پکڑ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کہ چھوڑ دیجئے مجھ پہ چھوڑ دیجئے ہر اس شخص کو جو جھٹلاتا ہے اس قرآن کو، اب ہم آہستہ آہستہ ان کو تباہی کی طرف لے جائیں گے، من حیثو، جہاں سے لا یعلمون، وہ جانیں گے بھی نہیں، یعنی وہ سوچ بھی نہیں سکیں گے، پھر اچانک ان کو ہم پکڑ لیں گے، ٹھیک ہے؟ آیت نمبر 45، وہ املی لہم، اور میں ڈھیل دیتا ہوں ان کو، ان کیدی متین، بے شک میری تدبیر نہایت مضبوط ہے، کیا تسألہم، آپ مانگتے ہیں ان سے اجرن، کوئی اجر، ہم اس کا من مغرم مثقلون، کے وہ اس تاوان میں بوجھل ہوئے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ وہی کفار مکہ کا، عرب کا رکھیں، وہ جو جادوگر آتے تھے وہ بھی پیسے اجرت لیتے تھے، وہ شاعر آتے تھے وہ بھی اجرت لیتے تھے، تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا آپ ان سے کسی اس کام کی اجرت لے رہے ہیں کیا، کہ یہ اس تاوان کے میں بوجھل ہو گئے ہیں، کہ ان کو پریشانی ہو گئی ہے، حالانکہ اس تبلیغ کی تو کوئی اجرت ہی نہیں، تو کیا آپ مانگتے ہیں ان سے کوئی اجرت؟ تو وہ اس تاوان کی وجہ سے بوجھل ہوئے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کیا عندہم، ان کے پاس، الغیب، غیب کے یعنی غیب کا علم ہے ان کو، فہم یکتبون، کے وہ اس میں لکھتے ہیں، فصبر، یعنی اس بات پہ کہا جا رہا ہے فصبر، چنانچہ آپ صبر کیجئے، لحکم ربک، اپنے رب کے حکم کا صبر کیجئے، یہاں آپ لوگ ضرور لام کو نا سرکل کریں، کیونکہ صبر کے دو مطلب آ رہے ہیں قرآن میں، ایک تو صبر ہوتا ہے صبر کیجئے، یہاں جو صبر ہے، صبر کے بعد کیونکہ لام آ رہا ہے تو لام آنے سے صبر کا مطلب بدل جاتا ہے، یہاں ہے کہ آپ انتظار کیجئے، کیونکہ صبر کے بعد گرامیٹیکل رول میں لام آ گیا، لام سے صبر کا مطلب ہو گیا کہ اب آپ انتظار کیجئے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کیجئے اپنے رب کے حکم کا، لحکم ربی کا، ولا تکن، اور نہ آپ ہو جائیں کصاحب الحوت، اس کشتی مچھلی والے کی مانند، ٹھیک ہے؟ یعنی حضرت یونس علیہ السلام کی مانند، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کی طرح مت ہو جائیے، اس یونس علیہ السلام یعنی اس مچھلی والے کی مانند، کصاحب الحوت اذ نادا، جب اس نے پکارا اللہ کو، وہ ہوا، اس حال میں کہ وہ مکذوم، کہ وہ غم سے بھرا ہوا تھا، یہاں آپ لوگ ضرور لکھیں، آپ لوگ سورہ انبیاء 87 میں ہم بڑا ڈیٹیل سے پڑھ کر آئے، رائٹ؟ کہ یہ وہی والی بات ہے کہ جب وہ ان کی قوم تھی وہ نہیں بات مان رہی تھی، حتیٰ کہ پھر وہ غضب میں باہر گئے تھے قوم چھوڑ کر، لیکن وہ در حقیقت وہ غضب نہیں تھا، وہ ان کی دینی حمیت تھی، کہ ان کو غصہ تھا کہ قوم بات نہیں سن رہی ہے، اس لیے تھا کہ وہ ہوا مکظوم، اس حال میں کہ وہ غم سے بھرا ہوا نکلا تھا،
لیکن وہ ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں تھا، اس کا یہ تھا کہ وہ ابھی اللہ کے حکم سے بغیر پہلے چلے گئے تھے، یعنی ابھی وہ عذاب کا اور ابھی حکم نہیں آیا تھا، ابھی ایک رسول کو جو حکم آتا ہے ہجرت کرنے کا وہ نہیں آیا تھا، وہ اس سے پہلے چلے گئے تھے، تو وہ اس حال میں ہے کہ وہ غم سے بھرا ہوا تھا۔ یہ آپ لوگ لکھ لیں سورہ انبیاء 87۔ لولا اگر نہ ہوتی یہ بات، ان یہ کہ تدارکہ کہ پا لیا اس کو نعمت احسان نے، من ربی ہی اس کے رب کے، لنو بیزا تو وہ ضرور پھینکا جاتا، بے آرائی چٹیل میدان میں، وہ اس حال میں کہ ہوا مذموم کہ وہ مذموم ہوتا۔ یہ آپ لوگ پورا ہم لوگ سورہ صافات میں پڑھ رہے ہیں، رائٹ؟ یہ سورہ صافات آیت نمبر 141 142، یہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا بھی دیتی ہوں یہاں پر نا، اس آیت کو پورا کر کے بتاتی ہوں۔ مضمون فاجتباہ چنانچہ چن لیا اس کو ربہ اس کے رب نے، فجعلہ تو اس نے دوبارہ کر دیا اس کو من الصالحین صالحین میں سے۔ یہاں دیکھ لیں حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام قدیم عراق کے شہر نینوا میں مبعوث ہوئے تھے۔ یہ شہر بالبک کے شمال میں واقع تھا، دریائے فرات اور دریائے دجلہ اس علاقے سے گزرتے تھے، گزرتے ہوئے خلیج فارس میں آ گرتے تھے۔ آج کل تو یہ دونوں دریا جو ہے وہ سکڑ چکے ہیں، ٹھیک ہے، اب یہ آج کل چھوٹی چھوٹی شکلوں میں آ چکے ہیں، لیکن پرانے زمانے میں یہ دریائے دجلہ اور دریائے فرات بہت بڑے لیول پہ تھے۔ اچھا، حضرت یونس علیہ السلام نینوا شہر سے نکل کر پھر اس میں سے کسی ایک دریا کو پار کر کے کشتی میں سوار ہوئے۔ کشتی میں آپ کے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا جو ہم سورہ صافات میں پورا پڑھ آئے ہیں۔ وہاں مچھلی نے، وہیل مچھلی تھی جس نے نگل لیا، وہ مچھلی خلیج فارس سے ہوتی ہوئی مکران کے ساحل پر پہنچی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس ساحل کے کسی مقام پر آپ کو اگل دیا۔ اس وقت آپ کی حالت بہت خراب تھی، اس موقع پر آپ کو سایہ اور غذا فراہم کرنے کا ذریعہ بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا اور یقطین کا وہ پودا اگایا، وہی جو سورہ صافات 142 میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ پورا جو واقعہ ہے آپ لوگ سورہ انبیاء اور سورہ صافات میں ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ پورا حضرت یونس کے حوالے سے۔ وَإِن يَكَادُ آیت نمبر 51، وَإِن يَكَادُ اور تحقیق قریب ہے، الذین وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لَيُزْلِقُونَكَ کہ وہ پھسلا دیں آپ کو، بِأَبْصَارِهِمْ اپنی تیز نظروں سے، لما جب سمعوا وہ سنتے ہیں ذکر۔ اب آپ دیکھیں اس میں اتنا تکرار سے قرآن اور ذکر آ رہا ہے کہ وہ پھسلا دیں آپ کو اپنی تیز نظروں سے، جب لما جب سمعوا وہ سنتے ہیں ذکر قرآن کو، وَيَقُولُونَ وہ کہتے ہیں اِنَّهُ لَمَجْنُونَ بلا شبہ وہ ضرور دیوانہ ہے۔ یہ 51 آیت جو ہے یہ پھر آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسکلی وہ کیوں یہ طنز کرتے تھے، مجنون کہتے تھے معاذ اللہ، یہ اس لیے تھا کہ ان کی قوت ارادی کو توڑا جائے، یعنی کسی طرح سے یہ کام رک جائے، تو اس کے لیے انہوں نے ہر حربہ آزمایا۔ تو اس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ انہوں نے ایک عاملین، روایت میں آتا ہے کہ عاملین کو جمع کیا، ان عاملین کو کہا کہ وہ جو نہیں ہوتا کہ نگاہوں کو خصوصی طور پہ اتنی طاقت ہو کہ جس سے دوسرے کو نقصان پہنچایا جائے، تو یہ اس نگاہوں کی طاقت کا ذکر ہے کہ انہوں نے یہاں تک یہ عاملین کو بھی بلا لیا کہ کسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو قوت ارادی ہے اس کو ختم کیا جائے، یعنی یہ ان ہتھ کنڈوں کا ذکر ہے کہ وہ پھسلا دیں آپ کو ان تیز نظروں سے، جب وہ سنتے ہیں اس ذکر کو تو وہ کہتے ہیں بلا شبہ وہ ضرور مجنون دیوانہ ہے۔ آیت نمبر 52، وا اور ما نہیں ہوا وہ، اور نہیں ہے یہ، اچھا یہ جو ہوا ہے، ہوا کا صیغہ یہ قرآن کے لیے ہی ہے، نہیں ہے وہ قرآن الا مگر ذکر نصیحت ہے للعالمین تمام جہان والوں کے لیے۔ یہاں اس کو پھر ذرا سا دیکھ لیں کہ یہ ہوا کا جو ہے یہ قرآن کے لیے ہے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے، کہ نہیں ہے وہ قرآن مگر نصیحت ہے جہان والوں کے لیے، کہ قرآن مجید کا ذکر دیکھیں قرآن میں ہی بہت ہم نے پڑھا ہے، یعنی قرآن کا ذکر قرآن میں ہی تکرار سے ہے کہ یہ ذکر ہے، یہ نصیحت ہے، یہی تبشیر ہے، یہی انذار ہے، ڈراؤ بھی اسی سے، نصیحت بھی اسی سے کرو۔ تو اسی طرح یہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات بھی مجسم قرآن ہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت عائشہ کی یہ حدیث ہے، یہ ان کا فرمان ہے کہ کانا خلقہ القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق قرآن ہی تو تھا۔ تو یہ ذکر میں دونوں آتے ہیں، قرآن خود اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات بھی مجسم قرآن ہی ہے، ٹھیک ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔